بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بے پردہ عورت پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوا۔ جیسا کہ ہم نے اکثر سنا کرتے ہیں، فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کا بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اس قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی قبر پر یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا، تم بھی چلو اور اس کی آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جوں ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا، وہ عورت کہہ رہی ہے، جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے، چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈال کر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو۔ اس نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میری قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا، اور نہ اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامعلوم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا اس کے ناخن ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا، اس نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا۔ چنانچہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے۔ اس کو دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا گیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھائی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا، اور